سوچئے ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف صرف ریگستان ہو، نہ پانی، نہ بجلی، نہ آرام۔ لوگ چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں رہتے، دھوپ اور دھول ان کی زندگی کا حصہ ہوتی، دن فشنگ میں گزرتا، رات مٹی پر سو کر۔ مگر آج وہی جگہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں گنی جاتی ہے، جہاں برج خلیفہ آسمان کو چھوتا ہے اور دنیا بھر کے امیر لوگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دبئی کی، جہاں ایک وقت صرف مٹی اور ریگستان تھا اور پھر آیا تیل، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مگر صرف تیل ہی نہیں، بلکہ سوچ، ویژن اور پلاننگ نے بھی اس شہر کو ایک مثال بنا دیا۔ آئیے چلتے ہیں واپس ان دنوں میں جب دبئی صرف ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ 1940 سے پہلے کا دبئی کسی کو بھی حیران کر سکتا تھا۔ لوگ غریب تھے، جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور بے روزگار تھے۔ لوگوں کا گزارا زیادہ تر پیرل ڈرائیونگ، فشنگ اور کیمل ٹریڈنگ سے ہوتا تھا۔ ہر وقت کام، محنت اور دھوپ میں جلتی زندگی، یہی دبئی کا اصل چہرہ تھا۔ نہ روڈز تھے، نہ ہاسپٹلز، نہ اسکول کا کوئی نظام، نہ فیوچر کا کوئی روڈ میپ۔ گرمیاں بڑی ہی سخت ہوتی تھی، لیکن لوگ برداشت کرتے کیونکہ یہ ان کا وطن تھا۔ مہیلا ہاتھ سے پانی بھر کر لاتی، بچے زمین پر بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرتے، مگر سب کے دل میں ایک امید تھی کہ کچھ بدلے گا۔ اس وقت دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مختوم نے سوچنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر کچھ نہیں بدلا تو ان کا شہر ریگستان میں ہی دفن ہو جائے گا، اور یہاں سے انہیں پلاننگ شروع کی ایک نئے دبئی کی۔ 1966 کا سال دبئی کے لیے ایک نئی صبح لے کر آیا۔ جب فاتح اولڈ فیلڈ نے پہلا تیل نکالا تو لگتا تھا جیسے زمین نے سونا اگل دیا ہو۔ دبئی میں دولت کی ندیاں بہنے لگی، لیکن شیخ راشد نے تیل کے پیسے صرف لگژری میں نہیں لگائے، انہوں نے فیوچر کے لیے روڈ بنائے۔ سب سے پہلے انہوں نے انفراسٹرکچر پر کام شروع کیا۔ مکان، سڑکیں، ایئرپورٹ اور سیپ، دبئی کا ہر کونا ترقی کے راہ پر چل پڑا۔ اسکول اور ہاسپٹلز کھولنے لگے، لوگوں کو جابز ملنے لگی، پہلی بار زندگی میں آسانی آئی۔ لیکن سب سے عام بات یہ تھی کہ دبئی صرف آئل پر ہی نہیں ٹکا تھا۔ شیخ راشد نے ٹریڈنگ، کنسٹرکشن، ٹورزم اور بزنس ہب ڈیولپ کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیل ختم ہو سکتا ہے لیکن ویژن کبھی نہیں۔ آج کا دبئی دنیا کی شائننگ ماڈل ہے۔ برج خلیفہ جیسے بلڈنگ، آرٹیفیشل اسلینڈ، زیرو انکم ٹیکس اور لگژری لائف سٹائل نے اسے بلینئرز کا ڈریم سٹی بنا دیا ہے۔ ہر سال کروڑوں ٹورسٹ دبئی آتے ہیں اور ہر کارنر میں نئے میگا پروجیکٹس بنتے ہیں۔ دبئی مالز، برج ارب، پام جمیرہ، یہ سب صرف تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ پلاننگ، برانڈنگ اور صحیح لیڈرشپ کا نتیجہ ہے۔ دبئی نے اپنی اکانومی کو تیل سے ہٹا کر ٹورسٹ، ٹرانسپورٹ اور فائنانس پر فوکس کیا ہے۔ آج آئل کی انکم ٹوٹل جی ڈی پی کا صرف 1% ہے۔ جہاں ہر کام فیوچر کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، اسمارٹ سٹیز پلاننگ، روبوٹ پولیس، مارس مشن، فلائنگ ٹیکسیز۔ دبئی آج بھی ریگستان میں ہے لیکن زمین پر نہیں، آئیڈیاز اور ویژن میں آسمان پر ہے۔ لیکن اس روشنی کے پیچھے کچھ اندھیرے بھی ہیں۔ کنسٹرکشن ورکر کی زندگی اکثر مشکل ہوتی ہے، کام زیادہ، تنخواہ کم اور ہیومن رائٹ کنسرنز بھی اٹھانے لگے۔ دبئی نے کچھ ریفارمز کیے ہیں لیکن کرٹیسزم ابھی بھی موجود ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر دولت، ہر سکسیس کے پیچھے ایک قربانی ہوتی ہے۔ دبئی نے اپنی ہسٹری میں بہت زیادہ دیکھا اور بہت کچھ بدلا، مگر سبق یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ مضبوط ہو تو ریگستان میں بھی ایک فیوچر سٹی بنائی جا سکتی ہے۔ دبئی کا سفر صرف تیل کا نہیں، یہ ویژن، عقل مندی اور محنت کا سفر ہے۔ شیخ راشد نے جو سوچا تھا آج وہ حقیقت بن چکا ہے۔ دبئی نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ریسورسز امپورٹنٹ ہیں لیکن سوچ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔